ایک فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا ایک وفد رواں ہفتے اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع رام اللہ شہر کا دورہ کرے گا اور وہاں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ ماہ مقبوضہ فلسطین کے لیے مقرر کیے گئے سعودی عرب کے خصوصی نمائندے کی سربراہی میں وفد فلسطین کے مغربی کنارے کا دورہ کرے گا۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدے کو یقینی بنانے کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، جس میں فلسطینیوں کے لیے امارات شامل ہو سکتی ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعلقات استوار کرنے کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کینیڈا کو خفیہ معلومات فراہم کر دی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں امریکی انٹیلیجنس نے کینیڈا کو تحقیقات میں تعاون فراہم کیا۔ امریکہ نے کینیڈا کو ایسی معلومات فراہم کی کہ جس کی بنیاد پر کینیڈا نے سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کو ثابت کیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی روزمرہ بنیاد پر اپنے دوست ممالک کو خفیہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے مابین مثبت تعلقات کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ کینیڈا کو چین کے خلاف خفیہ معلومات فراہم کرتا رہا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا عرب ممالک سے تعلقات کا معاہدہ ناکام ہو جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکی سرپرستی میں خلیجی ریاستوں بشمول سعودی عرب سے اسرائیل کے تعلقات قائم کرانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر انسپیکٹرز کی ایران میں تعیناتی نہیں چاہتے۔